خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کے سفر المظفر کی چھٹی شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ رکھنا سر پر ضروری ہے یا مستحب یا کسی بزرگ کا طریقہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ آیت الکرسی عوام بولتے ہیں، صحیح تلفظ ہے آیت الکرسی۔ سر پر رکھ کر تو ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، شاید سائل کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو۔ آیت الکرسی اگر کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، البتہ یہ کہ سر پر ہاتھ رکھنا اس کا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ کسی کا طریقہ ہو۔ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں سرا، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن وعن اہل السنہ۔ تو یہ سر پہ رکھ کے پھر سرکا کے ہاتھ نیچے لانا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر وہ جو آیت الکرسی کے آخر میں آنکھوں کے لیے بینائی ضائع نہ ہو، روشنی باقی رہے، اس کے لیے جو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس میں ہے؟ وہ سر پر نہیں رکھتے، وہ اس طرح ہے کہ آیت الکرسی تو نارمل حالت میں پڑھتے ہیں، پھر جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچتے ہیں نا تو یہ 5 انگلیاں ایک ایک آنکھ پر رکھ لیتے ہیں اس طرح، یہ ولا یعودہ حفظہما یہ 11 بار پڑھتے ہیں، پھر 11 بار پڑھ کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ آنکھوں پر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی سر پر رکھنا نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ کتنے پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ نیز سبیل کے پانی کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، کیا کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 پانیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو وہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا، یہ سنت ہے،
اور منہ بھی کعبے کی طرف ہو. اور دوسرا یہ کہ جس لوٹے میں یا برتن میں وضو کیا اس کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. یہ 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. تو یہ 2 پانیوں کا تذکرہ ہے. باقی سبیل کا بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اور شاید وہ سبیلیں اونچی ہوتی ہوں گی, نیچے پانی بکھرا رہتا ہوگا, تو بیٹھے کیسے, تو کھڑے کھڑے پیو. تو پھر وہ یوں ہو گیا ہوگا کہ کھڑے کھڑے پینا چاہیے, ورنہ سبیل کا پانی بھی بیٹھ کر پیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 سوال ایک ساتھ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میری طرف سے امیر اہل سنت کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ کے اندر عرض یہ ہے کہ جس طرح سفر کے مہینے کو لوگ برا بلا کہتے ہیں, اور کیا یہ بنائے تو مہینے اللہ تعالیٰ نے ہیں, دن بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے, تو اس طرح اگر اس مہینے کو یا کسی دن کو یا کسی گھڑی کو برا بلا کہنا, سردی ہو سردی کو کہنا, گرمی ہو گرمی کو کہنا, تو کیا یہ کفر کے اندر آئے گا؟ کیا جواب ارشاد فرمائیں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ بدشگونی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز پکتی ہے تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی آفت آ جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے, نیک شگونی ہے. بدشگونی یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. تو اس میں ہر قوم میں, ہر برادری میں, پھر ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں الگ الگ طرح کی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں, اور یہ سب ڈھکوسلے ہیں, اور ان کی کوئی شرعن اصل نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے جیسے یہ بدشگونی لوگ کرتے ہیں نا. تو اب وہی کہ جیسے وہ کھانے پینے کا تذکرہ کیا تو فلاں دن, تو سفر, تو فلاں تاریخ, تو یہ منوس ہے, تو یہ سب مطلب عوامی طور پر, یا بلکہ یہ کفار سے چلا آ رہا ہے. اب بھی کفار کی کئی باتیں ہیں جو مسلمان اس میں مطلب مبتلا ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ وہ سفر پر جا رہا ہے, کالی بلی آڑے سے گزر گئی, تو یہ سمجھیں گے کہ اب سفر میں نقصان ہوگا, تو یہ لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بلی اگر سوچے تو کہ یہ بندہ آ گیا اور یہ میرے آڑے سے بندہ گزر گیا, میرا کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو یہ بلی کو تو کوئی جینے بھی نہیں دے گا. تو بندہ بلی کو منوس سمجھے, کالی بلی یوں کیوں نکلی. تو یہ سب مطلب غلط باتیں ہیں, اور بدشگونی لینا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. بدشگونی اس کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اس کے پیج 121 پیج ہیں. بدشگونی یہ آپ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, اس کو پڑھیں تو معلومات کا ڈھیر خزانات آئے گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے SMS کے ذریعے کہ آج کل زیادہ تر ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, کسی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو حل نہیں کرتے. ملازمین بڑی مشکل میں ہوتے ہیں, ملازمین کے حقوق کیا ہیں, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. ملازمین کے بھی حقوق ہیں اور سیٹھ کے بھی حقوق ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ سیٹھ ملازمین پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ملازم اگر ایسا جس کی سیٹھ کو محتاجی ہے, بعض ملازم ایسے پاورفل ہوتے ہیں, کاروبار سنبھالتے ہیں, ان کو سارے ٹیکٹ پتہ ہوتے ہیں, رستے پتہ ہوتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں, انہیں یہ سیٹ کو چلا رہے ہوتے ملازم ہیں. تو ایسے ملازم بعض اوقات وہ سیٹ کو مطلب انہیں کھلونا بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس دونوں ہی طرف سے جو بھی ظلم کرے گا وہ گناہ گار ہے. زیادہ تر سیٹھوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں, لیکن ہر سیٹ ایسا نہیں ہوتا. بعض سیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اولاد کی طرح ملازم کو رکھتے ہیں اور بڑا مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو ملازم کو بھی چاہیے کہ وہ سیٹ
के साथ अच्छा सलूक करे, इसका काम टाइम टू टाइम कर दे, खयानत ना करे उसके माल में, उसकी चीज़ों में, उसकी आल औलाद में, उसके घर में खयानत ना करे। अगर मुलाजिम का किरदार सुथरा होगा ना तो सेठ खुद ब खुद उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करेगा, मजबूर हो जाएगा अखलाकी तौर पर। तो ये बाज़ औक़ात क्या बल्कि आम तौर पर ताली दो हाथ से बज रही होती है। ताहम ये कि सेठ को चाहिए कि वो मुलाजिमीन का ख्याल रखें, इसकी तनख्वाह टाइम टू टाइम दे दें, इसको धक्के ना खिलाएं तनख्वाहों के लिए। जैसे पहली तारीख को तनख्वाह हमारे यहाँ देने का उर्फ है, तो पहली तारीख को उसको दे दें, यानी परसों दूंगा तरसों दूंगा, ये इस तरह बेचारे को तंग करते होंगे। और जो कम तनख्वाह वाले होते हैं ना, इनके ऊपर बाज़ चढ़े हुए होते हैं कर्जे, तो आखिरी तारीखों में तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। तो अगर सेठ एहसान करना चाहिए तो पहली तारीख से पहले उसको तनख्वाह दे दे, ये भी हो सकता है, 2 दिन पहले तनख्वाह दे दे ताकि ये बेचारा अपने कर्जे वगैरह उतार सके। लेकिन ये लाजिम नहीं है, पहली तारीख को तो बहरहाल उसको दे देनी चाहिए। इसी तरह ईद बरात के मौके पर इसको तोहफे तोहफ़ मुलाजिम को दे ताकि इसका दिल खुश हो। ये देना कोई फ़र्ज नहीं है, नहीं देगा गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन देता रहे, कुछ अच्छी चीज़ पक्के घर में तो उसको खिलाए पिलाए, तो इस तरह ये ऑटोमेटिक मुलाजिम जो है ना ये वफादारी करेगा, सेठ की मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाएगी। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये दोनों एक दूसरे से उसने सलूक करेंगे तो हमारा मुआशरा भी सही हो जाएगा और जुल्म का भी कला कमा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।